اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور مولا سے دریافت کرنے لگا کہ مولا یہ فرمائیے کہ ماہ شعبان کا سب سے زیادہ فضیلت والا کون سا عمل ہے؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں دو عمل انتہائی فضیلت کے حامل ہیں، ایک صدقہ دینا اور دوسرا استغفار کا کرنا۔ صدقہ دینا بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، استغفار کرنے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ یہ دو کام ماہ شعبان میں کرنے کی بہت زیادہ تاکید معصومین علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے۔ جہاں تک صدقے کا تعلق ہے، صدقہ اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، میری مراد یہ کہ صرف زندوں کی طرف سے نہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی طرف سے بھی صدقے کا دینا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اور بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ جتنا محتاج اس دنیا سے گزر چکا ہوا صاحب قبر صدقے کا محتاج ہوتا ہے، زندہ اتنا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ جو پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے، آج پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ صحیح معنوں میں جو ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور جب اس کی پہلی قبر میں شب آتی ہے تو سب کو ایک تاکیداً میسج کیا جاتا ہے کہ نماز وحشت قبر کا، کہ نماز وحشت قبر پڑھی جائے اس کے لیے اور اس کو ایصال کر دیا جائے تاکہ فشار قبر اور اس رات کی جو تنگیاں ہیں وہ پروردگار اس میت پر، اس مردے پہ کم کرے۔ لیکن جو صحیح فرمان جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا ہے، وہ یہ پہلے نمبر کا کام نہیں ہے کہ نماز وحشت پڑھی جائے۔ جناب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جیسے ہی مردے کی جو پہلی رات ہے، مردے پہ بہت زیادہ سختی ہوتی ہے، اور اگر جس کی یہ رات کامیابی سے گزر جائے اس کی بعد والی زندگی کامیابی سے گزرتی ہے، جس کی یہ رات مشکل میں رہے تو اس کے لیے باقی معاملات بھی مشکل میں گزرتے ہیں۔ تو اس رات کی آسانی کے لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے مردوں کے لیے اگر کوئی صدقہ نکالنے کا، صدقہ کرنے کا طاقت نہ رکھتا ہو، تب یہ دوسرا حل کرے۔ کیا کرے کہ 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھے۔ ماہ شعبان میں جہاں پر استغفار کا حکم آیا، جہاں پہ صدقے کا حکم آیا، ماہ شعبان کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ جیسا کہ ماہ رجب کے بیان میں یہ بتایا گیا کہ جو 3 روزے رکھے پروردگار اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص ماہ شعبان کا 1 روزہ رکھے پروردگار اس پہ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور جو شخص ماہ شعبان کے آخری 3 روزوں کو رمضان کے مہینے سے ملاتا ہے، پروردگار اس کے نامہ اعمال میں کل شعبان کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صدقہ کرنا، اپنے مرحومین کے لیے قرآن خوانی کروانا، اس کے لیے ایصال کرنا، یاد رکھے، ہر مومن یہ یاد رکھے کہ یہ اس کے لیے نمازیں پڑھوانا، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، تمام اعمال تب اس مردے کو ایصال کا ثواب تب پہنچتا ہے جب ہم نے اس پر، اس کے ذمے کسی کا حق رہتا ہو، کسی کے ساتھ اس نے اونچ نیچ کی ہو۔ اگر جب تک اس کو معاملہ کلیئر نہیں کرتے، کوئی ایصال، کوئی صدقہ، کوئی عبادت، کوئی قرآن، اس کو جو ایصال کیا جائے مردے تک اس کا ثواب نہیں پہنچتا۔ ماہ شعبان دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ، بڑی بڑی ہستیوں کی آمد کا مہینہ، اور ہمارے وقت کے امام عصر اجل اللہ تعالی فرج شریف کی آمد کا مہینہ ہے۔ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا، اپنے وقت کے امام کو اپنے معاملات سے آگاہ کرنا، اپنے وقت کے امام سے گفتگو کرنا، اپنے وقت کے امام کا انتظار کرنا، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کا وسیلہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ماہ شعبان بہترین مہینہ ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں ماہ شعبان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذمے کسی کا کوئی حق رہتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس حق کو ادا کر کے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔